یہ مختصر مقالہ ولی کی شاعری کے بارے میں ہے۔ ان کی شعری خصوصیات کون کون سی ہیں، اس بارے میں مقالہ ہے۔ ولی کی پیدائش جو 1650 میں مانی جاتی ہے اور ان کا وفات 1720 اور 25 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اگر تاریخ میں جا کر ابتدائی اردو شاعری کی گردانی کی جائے تو ایک بلند پایہ شاعر ولی کا نام ابھر کر سامنے آتا ہے۔ انہیں کلاسیکی شاعری کا بابا آدم کہا گیا، گو کہ ان سے پہلے بھی اردو شاعری کی شروعات ہو چکی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا استحکام یا چرچا انہیں کی رہن منت ہے۔ ولی نے غزل، مثنوی، قصیدہ وغیرہ ہر طرح کی شاعری کی اور ہر صنف سخن میں اپنے آپ کو تقریباً کامل پایا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ان سے پہلے دہلی پہنچ گیا تھا اور ان کی غزلیں وہاں کی گلیوں اور بازاروں میں گائی جاتی تھیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی شاعری میں نشاطیہ رنگ پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں حزن و غم نہیں ہے، وہ شاعری فرحت طبع کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کے متعلق کچھ ناقدین مغالطے کے شکار ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ولی کا کلام میر کے کلام سے بہت ملتا جلتا ہے، مگر ڈاکٹر سید عبداللہ نے بالکلیہ اس بات کا انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی کی شاعری کی روح میر کی شاعری کی روح کے عین ضد ہے۔ میر کی علم پسندی اور غم دوستی ایک تسلیم شدہ امر ہے، مگر ولی کے کلام میں غم کے عناصر بمنزل صفر ہے۔ حقیقت میں ان کی ساری غزلیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر غم کی کیفیت پیدا ہونے کے بجائے طبیعت پر شگفتگی طاری ہو جاتی ہے۔ ولی کی شاعری کا تجزیہ کرنے سے پہلے یہ بات سامنے نکل کر آتی ہے کہ ان پر فارسی شاعروں کا گہرا اثر تھا۔ بقول سید احتشام حسین، اور یہ بات درست بھی ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ اس بات کو اور واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ان کا کلام عراقی طرز کی طرف میلان رکھتا ہے، مگر اس میں طرز فغانی کی خفیف اثرات بھی گھل مل گئے ہیں۔ طرز عراقی اور فغانی میں فرق یہ ہے کہ عراقی میں معاملات عشق کے بیان کی بنسبت احساسات حسن کا بیان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ فغانی میں معاملات عشق پر زور دیا جاتا ہے۔ مثلاً گرشے ہے ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبی گھر سوں کہ جو مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ ولی کے متعلق یہ بھی درست نہیں کہ انہوں نے دنیا کے کاروبار پر فلسفیانہ نظر ڈالی۔ مثلاً ان کا یہ شعر جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ، سخن اس کا طعام باسی ہے۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ولی کی شاعری میں فلسفہ فکر کا عنصر بہت کمزور ہے۔ جیسے کہ مذکورہ شعر، ولی حقیقت میں فلسفہ زندگی کے ترجمان اور شاعر نہ تھے، بلکہ جمال زندگی کے وصاف اور قصیدہ خواں تھے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگی، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ حسن و عشق کے موضوع پر ولی ظاہر پرست نظر آتے ہیں۔ ولی کا عشق دل سے زیادہ آنکھ سے متعلق ہے۔ عشق کے متعلق ان کا تصور ایک بامراد عاشق کا تصور ہے۔ ان کا عاشق جمال پرست ہے، وہ بھونرے کی طرح ہر پھول کا شیدائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کا متوالا ہے۔ ان کی شاعری میں پیکر تراشی یا پیکر خیالی موجود ہے۔ سراپائے جسم کی تعریف و توصیف اتنے عمدہ اور دلکش پیراہائے بیان میں کی ہے کہ ولی کو اردو شاعروں میں سب سے بڑا سراپا نگار کہہ دینے میں کوئی مضحکہ معلوم نہیں ہوتا۔ مثلا ان کا شعر ہے، دیکھنا ہر صبح تجھ رخسار کا ہے مطالعہ مطلع انوار کا۔ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رسوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ ولی نے انسانی حسن اور اس کے متعلقات کو فطرت اور کائنات کی حسین و جمیل اشیاء کے حسن و جمال کے مرقع میں اس طرح سجایا ہے کہ اس شیش محل میں حسن محبوب کی چمک دوبالا ہو گئی ہے۔ جیسے ان کا شعر ہے، ماہ نو تجھ بھواں پہ کر کے نظر، سوئے مغرب چلا ہے رو بہ قفا، مخترع آفتاب محشر ہے، شور اس کا جہاں میں گھر گھر ہے۔ ان کی شاعری کا ایک اہم عنصر تشبیہات و استعارات وغیرہ کا بکثرت بجا اور اچھے طریقے سے استعمال ہے۔ انہوں نے
ان چیزوں کو اب ایسے فنکارہ انداز میں پیش کیا ہے جس سے ان کی شاعری کا رنگ دوبالا ہو گیا ہے۔ جیسے ان کا شعر ہے: میرے دل کو کیا بے خود تیری اکھیان نے آخر کو، کہ جوں بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ، تیرا مخ مشرقی حسن انوری جلوہ جمالی ہے، نین جامی جبیں فردوسی و ابرو ہلالی ہے۔ ان کی شاعری کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صنعت ایہام کی مدد سے مشابہ الفاظ کا استعمال اس طریقے سے کیا ہے کہ بیک وقت قاری کے خیال کے سامنے معانی اور تصورات کی دو رنگ نمودار ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کا شعر ہے: مصحف رخ تیرا ہے صورت فجر، مجھ کو والنجم اذا ہوا کی قسم۔ مذکورہ بالا شعر میں مصحف اور فجر کے دو معانی ہیں۔ مصحف سے مراد محبوب یا قرآن ہے، اور فجر سے مراد وقت فجر یا سورہ فجر ہے۔ ولی کہ یہاں جملہ شرطیہ اور جملہ معطوفہ کا بکثرت استعمال ہے، اور یہ چیزیں ان کے ذہن کے شک اور لا مرکزیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی ان کی شاعری میں وہ اس بادی انداز نہیں پایا جاتا جو حقیقی معاملات عشق میں پایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں کہیں تو ان کی شاعری میں نقص اور کہیں دلکشی اور حسن پیدا کرتی ہیں۔ جیسے کہ شعر ان کا: ولی سو کہے تو اگر ایک بچن، رقیبہ کے دل پر کٹاری لگے۔ ولی کے کلام میں تجربے کے بجائے خواہش، تمنا کا اظہار بکثرت ملتا ہے۔ ان کے یہاں عاشق کی خواہش و تمنا دوسرے عاشقوں کی تمناؤں اور خواہشوں کے بالکلیہ برعکس ہے۔ ان کا عاشق محبوب کی گلی کا چکر کاٹنے کے بجائے وہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب خود اس کے گھر آوے، اور محبوب خواب و خیال اور تمناؤں ہی میں صحیح لیکن وہ ان کے گھر آتا ہے۔ اگر موہن کرم سوں مجھ طرف آوے تو کیا ہووے، ادا سوں اس قدر نازک کو دکھلاوے تو کیا ہووے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں جو ولی کو ولی اور ایک بلند پایہ شاعر بناتی ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کی خدمت ایسے وقت میں کی اور اس کو پروان چڑھایا جب اردو شاعری کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور حقیقت میں انہی کے چراغ سے شمال ہند میں اردو شاعری کے چراغ جلے۔ تقریباً یہ حزن کا پرستار 1650 میں ان کی ولادت ہوئی، اور 1720 میں یا 1725 میں، یعنی 1720 اور 25 کے درمیان ان کی وفات ہوئی۔ اور یہ بلند پایہ شاعر جو ہے اپنی 70 یا 75 سالہ زندگی میں اردو شاعری کو ایک عظیم سرمایہ عطا کر کے اس دار فانی سے کوچ گیا۔ اللہ حافظ۔